غیر احمدی احباب بعض یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء سے افضل سمجھتے تھے، جبکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ نے فرمایا وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بھر میرا یہی ہے۔ آپ اس بات پہ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ کئی دفعہ ڈال چکا ہوں، آپ کو پتہ ہے اچھا بھلا جھوٹ بولتے ہیں، بس جھوٹ کا کیا علاج ہے؟ ساری دنیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑتی جھوٹے الزام لگانے میں، ایسی ایسی خبیثانہ کتابیں لکھی ہیں، رنگیلا رسول اور امہات المومنین، ایسی ایسی ناپاک کتابیں دشمنوں نے لکھی ہیں، عیسائیوں نے اور ہندوؤں نے اور یہود نے۔ تو جو دنیا کا سب سے پاک وجود تھا، جس کو خدا نے فرمایا کہ سب کو پاک کرنے آیا ہے، اس پر ناپاک الزام لگانے سے باز نہیں آتے، تو انہوں نے آپ کو چھوڑنا کہاں ہے؟ یا مسیح علیہ السلام کے متعلق دوسرا رویہ کیسے اختیار کریں گے؟ کہ آپ کو اس کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا اسی حالت سے۔ تکلیف ہوگی تو قرآن کہتا ہے صبر کرو، لیکن صفائی سے ان کو یہ بتائیں کہ جھوٹ ہے، نہ آپ نے یہ دعویٰ کیا، نہ ہم نے کبھی وہم و گمان بھی اس بات کا کیا۔ ہم کامل یقین رکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتا ہو اور یہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مقام افضل ہے، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ ملعون بن جاتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ہم کیا قسم کھا سکتے ہیں اپنی سچائی کی؟ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کے پاک ناموں کی، سب پاک ناموں کی قسمیں کھا کر فرمایا کہ میں تو قرآن اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، آپ کی سنت سے سرے منہ انحراف کی مجھے طاقت نہیں ہے۔ ساری تعلیم میں اب علماء کو چاہیے کہ جائزہ لے کر مسلمانوں کو بتائیں دوسروں کو کہ یہ دیکھو یہاں اس تعلیم بدلی، یہاں سنت بدلی، پھر تو بات بھی ہو۔ اگر دعویٰ یہ ہے کہ میں کامل غلام ہوں اور تعلیم 100% ہی وہی ہے، تو صاف الزام جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی کوئی باتیں ہوتی تو آپ کو بتاتے۔ ہمیں نمازیں کو نہیں پڑھنے دیتے، اس لیے نہیں کہ ہماری نمازیں مختلف ہیں، اس لیے کہ ان جیسی ہیں۔ کلمہ اس لیے نہیں پڑھنے دیتے کہ تم اور بناؤ، اذان اس لیے نہیں دینے دیتے کہ تمہاری اذان ہمارے جیسی ہے، کوئی اور اذان بناؤ ورنہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ثابت کر دیا کہ ہم نے جتنے الزام لگائے تھے جھوٹے تھے۔ ان کا کلمہ بھی وہی تھا، ان کی اذان بھی وہی تھی، ان کی نماز بھی وہی تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا وہی تھا۔ اب ہم زبردستی بدلائیں تو بدلائیں، یہ مختلف نہیں۔ تو ہمیں یہ تعلیم کس نے دی تھی؟ مسیح موعود نے دی تھی۔ تو ثابت ہو گیا کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے ان کا۔ ہمارے ہر احمدی کا ہر فعل، ہر ذرہ ذرہ اس کی ہر ادا کا گواہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا کا آقا سمجھتے ہیں، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی آقا سمجھتے ہیں۔ خدا کے تخلیق کائنات کے نقشے میں آپ اول کے طور پر تھے، اور اس مقام کو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور آخر کے طور پر ہے ان معنوں میں کہ آپ سے بلند تر مقام آخری انسان تک بھی کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اول بھی ہوئے، آخر بھی ہوئے، اور کسی کا یہ دعویٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ بڑا ہے، یہ تو درکنار۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے اعمال ہمالہ پہاڑ کے برابر بھی ہوتے اور میں محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح روح گردانی کا دعویٰ کرتا، تو خدا مجھے میرے اعمال سمیت جہنم میں پھینک دیتا۔ اس واضح اعلان کے بعد کہ یہ الزام لگانا تو بہت بڑا ظلم ہے۔ جزاک اللہ۔